اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وإنی لأظنہ کاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ سورۃ المؤمن آیت 36۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، شاید میں راستوں تک رسائی حاصل کر لوں، آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں۔ میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ اس طرح فرعون نے اس کی بدعملی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو صرف گھاٹے میں ہے۔ فرعون نے ایک یہ ہیلا بنایا کہ حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، اس پر چڑھ کر کے میں اوپر جا کے دیکھتا ہوں موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ اوپر جا کے دیکھیں گے تو وہ عمارت خواہ جتنی بھی اونچی ہو، وہاں سے تو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، وہ اس کو دلیل بنائیں گے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ روس کا خلاباز پہلے مرتبہ جب فضا میں پہنچا تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نے کوئی خدا ودا وہاں نہیں دیکھا، جبکہ ہمارا جو نظام شمسی ہے، اس نظام شمسی کی اپنے کہکشاؤں میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کائنات میں اربوں کہکشاں ہیں، ان اربوں کہکشاؤں میں وہ کائنات کتنی بڑی وسیع عریض ہے، بہرحال اس کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ بہرحال اس نے یہ کہا تھا، اور قدیم فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ سورہ قصص میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، وہاں پر ہے ذکر کہ فرعون نے حامان سے کہا میرے لیے پکی اینٹیں بنا دو اور کوئی عمارت بنا دو۔ ذکر ہے وہاں پر آگ جلا کر کے اینٹ بناؤ اور عمارت بناؤ۔ فرعون نے کہا تو مستشرقین نے آ کر کے اعتراض کیا، یہ دیکھ قرآن بنانے والے کی معلومات بہت کمزور ہے۔ فرعون کے زمانے میں پکی اینٹیں نہیں بنتی تھی۔ جی ہم نے تفسیر میں سورہ قصص میں اس کا جواب دیا ہے مستشرقین کے اس اعتراض کا، کہ فرعون کے زمانہ کیا، اس سے بہت پہلے کے زمانوں سے پکی اینٹوں کا ثبوت آثار قدیمہ میں سب کے سامنے موجود ہے۔ ہم نے حوالے دیے ہیں وہاں پہ، اور
ان عمارتوں کا بھی حوالہ دیا ہے جو فرعون سے پہلے بنی ہیں اور پکی اینٹوں سے بنی ہیں۔ اور تورات میں بھی ہے کہ اولاد نوح کی اولاد اشتار میں آیا، اشتار کہتے تھے عراق، قدیم نام اشتار، اور پھر پکی اینٹوں سے ایک شہر بسایا، اس کا ذکر ہے، نوح کی اولاد۔ بہرحال یہاں بھی فرعون نے اس چیز کا مظاہرہ کیا، فرعون کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور طاغوت اور سرکش لوگ جن کی فطرت سے بہت دور اور قدروں کے پیمانوں سے بھی بہت دور چلے جاتے ہیں، اس لیے ان کی نگاہ میں پیمانے بدل جاتے ہیں، برے سے برے اعمال ان کے لیے بہت اچھے لگتے ہیں۔ طاغوت کے لیے قتل عام اور لوگوں کا خون بہانا عین عدل و انصاف ہوتا ہے۔ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، یہ سوء عمل کو مزین ہونے سے وہ راہ حق سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ یہ پیمانوں کا بدلنا یہ اقتدار پر آنے والوں کے لیے آج بھی ہے، آج بھی یہی ہے۔ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو کسی کا قتل جو ہے برا نہیں ہوتا، جو اس کے اقتدار کے سامنے معمولی سی رکاوٹ بن جاتا ہے، ان کو قتل کر ڈالتے آرام سے، یا لوٹ مار کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کی نظر میں بری نہیں ہوتی بلکہ ضروری ہوتے ہیں۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کے جو چال ہے وہ تو صرف گھاٹے میں ہی جا سکتے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اور جو شخص ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم میری اتباع کرو، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہوں۔ یہ مومن آل فرعون پیغمبرانہ باتیں کر رہا ہے، ابھی تک اس کی باتیں جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک دعوت دے رہا ہے، میری پیروی کرو، میں سبیل یعنی صحیح راستے کے رہنمائی کرتا ہوں۔ جی، فرعون نے جو کہا تھا کہ میں تم کو اپنے صحیح راستے میں بلاتا ہوں، فرعون اپنے راستے کو صحیح کہتا تھا، اور اس کے مقابلے میں یہ مومن آل فرعون کہتا ہے اہدکم سبیل الرشاد۔ فرعون نے کہا تھا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور اس نے مقابلے میں فرعون کے مقابلے میں کہا میں صحیح راستے کی طرف تم کو تمہاری ہدایت کرتا ہوں۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو صرف تھوڑی دیر کی لذت ہے، اور آخرت یقیناً دائمی ہے۔ یعنی یہ مومن آل فرعون دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائمی زندگی کی باتیں کرتا ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، جو برائی کا ارتکاب کرے گا
اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اور جو نیکی کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، اگر صاحب ایمان ہے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں انہیں بے شمار رزق ملے گا۔ یہ ابھی مومن آل فرعون کی باتیں چل رہی ہیں۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، گناہ کا بدلہ جو ہے وہ اس کا برابر، گناہ کے برابر، نہ کم نہ زیادہ۔ کم ہو سکتا ہے معافی کے ذریعے، بخشش کے اور مغفرت کے ذریعے، زیادہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ کا بدلہ ایک ہوتا ہے صرف، لیکن ومن عمل صالحا، لیکن نیکی جو بجا لاتے ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ اس کا کوئی حد متعین نہیں ہے، وہ کسی وصف و بیان میں نہیں آ سکتا جو نیکی کا جو ثواب ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، عمل صالح بجا لانے والا مرد ہو یا عورت ہو، یہاں اس جگہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کی بندگی کے حساب سے، اور نیک عمل کا ثواب مرد کے لیے زیادہ، عورت کے لیے کم کا سوال پیدا نہیں ہوتا، برابر ہے، ایک جیسا ہے۔ صرف عمل صالح کے ثواب کے لیے وہو مؤمنون، مومن ہونا شرط ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل میں خوبی ہے، عمل اچھا ہے، لیکن عمل کرنے والے میں خوبی نہیں ہے تو وہ عمل کی اچھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک کافر جو ہے وہ نیک عمل کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی جان چھڑاتا ہے، تو عمل تو اچھا ہے، لیکن اس کے عمل کرنے والے میں اچھائی نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ جہاں عمل اچھا ہے وہاں عامل بھی اچھا ہونا ضروری ہے، اس لیے فرمایا وہ ہو مومن، وہ مومن بھی ہو تو اس کو ثواب ملے گا۔ اگر حسن عمل ہے اور عامل میں حسن نہیں ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور عمل میں جو حسن ہے وہ عامل کے حسن کے حساب سے اس میں حسن آتا ہے۔ عمل کرنے والے میں اگر حسن زیادہ ہے تو اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے، کم ہے کم ملتا ہے۔ حسن عمل سے زیادہ عامل کا حسن بہت اہم ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ حدیث میں ہے کہ شادی شدہ شخص کی نماز ایک رکعت جو ہے، جو غیر شادی شدہ ہے اس کی 70 نمازوں سے اس کی ایک نماز بہتر ہے۔ جب شادی کرنے پر اس میں حسن آتا ہے اور اس کا عمل جو ہے وہ 70 گنا اور اچھا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حسن عمل، اس کا ذکر میں نے آپ لوگوں سے کیا اس لیے یہ آپ لوگوں کے ساتھ مربوط مسئلہ ہے۔ حسن عمل جو ہے وہ حسن عامل کے ساتھ مربوط، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اس میں بے شمار رزق ملے گا۔ جنت کا رزق جو ہے وہ حساب کتاب میں نہیں آتا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ
وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار۔ اے میری قوم، آخر مجھے ہوا کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آتش کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اسے اللہ کا شریک قرار دوں جس کا مجھے علم ہی نہیں، اور میں تمہیں بڑے غالب آنے والے بخشنے والے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ابھی اس کی گفتگو جاری ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ حقیقت یہ ہے جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس کی نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں، اور ہماری بازگشت یقیناً اللہ کی طرف ہے، اور حد سے تجاوز کرنے والے تو یقیناً جہنمی ہے۔ المسرفین۔ مومن آل فرعون کی پیغمبرانہ باتیں جاری ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ یہ بہت پہنچا ہوا آدمی لگتا ہے۔ فرعون کے دربار میں اور قبطی ہونے کے باوجود اس کا نظریہ بہت وسیع و عریض ہے کہ وہ اپنے اور مشرکین کے موقف کا موازنہ کرتے ہیں۔ مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تو مجھے آتش کی طرف بلاتے ہو۔ یہ ہے ہمارا اور تمہارا فرق، یہ ہے مومن اور مشرک میں فرق۔ مومن جو ہے وہ جنت کی طرف، نجات کی طرف بلاتا ہے، مشرک جو ہے وہ آتش جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ پھر تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، میں اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک بناؤں، تم مجھے بلاتے ہو اس بات کی طرف کہ میں اللہ کے ساتھ اس کو شریک بناؤں جس کا اصلا وجود نہیں ہے، ایک معدوم ہے، ایک موہوم ہے۔ تو جب معلوم ہے ہی نہیں تو اس کے اوپر علم کیسا ہوگا مجھے؟ اللہ کے شریک کا وجود نہیں ہے، جو وجود تک نہیں رکھتا میں اس کی طرف تمہیں کیسے بلاؤں؟ اور تم مجھے دعوت دیتا ہو ایک ایسی چیز کی طرف جس کا وجود تک نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور تو ایک موہوم اور معدوم کی طرف مجھے بلاتے ہو، میں خدائے عزیز و غفار کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ یہ دونوں میں بڑا وہ ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ وہ اپنے موقف پر، مومن آل فرعون اپنے موقف کے اوپر دلیل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کی دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں۔ کس کی طرف بلا رہے ہو؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ جب کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی طرف دعوت بھی نہیں ہے، اس کی طرف سے نہ کوئی رسول آیا ہے، اس نے نہ کوئی پیغام دیا ہے، اس نے کوئی نہ نظام حیات دیا ہے، اس نے کوئی رہن سہن کا کوئی طریقہ بتایا ہے، اس نے کوئی حلال حرام بتایا ہے، کچھ نہیں بتایا۔ کس کی طرف دعوت دیتے ہو؟ مشرکین کی طرف دعوت ہی نہیں ہے، ان پر کوئی چیز نہیں ہے جس کی طرف وہ دعوت دے دے۔
لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے، کوئی نظام ہے، کچھ نہیں جس کی طرف یہ دعوت دے، نہ آخرت کا تو یہ لوگ قائل بھی نہیں ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا جائے بازگشت تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ہم اس کی طرف دعوت دیں گے۔ اور مسرفین تو اسراف کرنے والے، اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کرنے والے، تو وہ جہنم ہی میں جائیں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، جو بات آج میں تم سے کر رہا ہوں، کل تم اسے ضرور یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں پر خوب نگاہ کرنے والا ہے۔ یہ مومن آل فرعون کہتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا تو آج جو میری باتیں ہیں وہ تم کو اس وقت یاد آ جائے گی، یہی باتیں تو وہ کر رہا تھا وہ بندہ۔ ہاں جی، فَسَتَذْكُرُونَ، جب اللہ کا عذاب تم پر آ گرے گا تو وہ میں جو نصیحتیں کر رہا ہوں تم کو آج، وہ کل تمہیں یاد آ جائے گا۔ رہا میرا مسئلہ، میں تمہارے مقابلے میں کھڑا ہوں اور دعوت دے رہا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ میں اپنا معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ تم آج اللہ کے پیغام کے مقابلے میں جو باتیں کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ پیش آئے گی یہ باتیں قیامت کے دن، اور میرے لیے کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ یہ جو جملہ ہے افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، یہ ایمان باللہ کا ایک نہایت اہمیت کا حامل موقف ہے، جو ہر مومن کے دل میں یہ بات ہونا چاہیے، ضروری ہے، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ جی، آپ دنیا میں اگر کوئی بندہ ایسا ملتا ہے، وہ حکمراں بھی ہے، اس کے ہاتھ میں بڑے اختیارات ہیں، آپ مسائل میں الجھتے ہیں، تو وہ شخص کہتا ہے آپ اپنا معاملہ مجھ پر چھوڑیں، میں نمٹ لوں گا، کوئی نہیں، فکر نہ کرو۔ مجھے ہم کچھ کتنا اطمینان آتا ہے، اس نے کہا کہ معاملہ میرے اوپر چھوڑو، بہت اطمینان آتا ہے۔ جبکہ ہو سکتا ہے جس نے یہ بات کہی ہے وہ اس بات کے 1-2 دن بعد مر جائیں، یا وعدہ خلافی کر جائیں، یا اس کے سامنے کوئی رکاوٹ آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ایسا نہیں ہے، آپ کا نگہباں ہے ہمیشہ۔ اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑو، فکر نہ کرو، یہ نہ سوچو تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، مت سوچو، یہ معاملہ اللہ پر چھوڑو، تعلیم خوب حاصل کرو، اور اس بات سے آزاد ہو کر، 100% آزاد ہو کر کہ میرا کیا بنے گا، تمہارا کیا بنے گا، تم کسی کے حفظ و امان میں نہیں ہے، تیرا کوئی نگہبان نہیں ہے، تجھ پر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسے بے یار و مددگار ہے، نہ کہو میرا کیا بنے گا۔
کہو میں اپنا معاملہ اس ذات کے حوالے کروں گا جو میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ آخر میں کیا ہوا؟ پس فائے تفریع، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس مومن کو ان کی بری چالوں سے بچایا اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ یہ دیکھو جی، اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا، آل فرعون نے اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا تو ان کو عذاب سے دوچار ہونا پڑا، اور مومن آل فرعون کو نجات ملی، کچھ نہیں بگڑا اس کا جی۔ یہ بہت بڑی دولت اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس مومن آل فرعون کا کوئی سہارا نہیں تھا، اگرچہ وہ قبطی تھا، لیکن وہ اپنی قوم اور ملت کے ساتھ نہیں رہا، اللہ کے ساتھ رہا۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ یہ لوگ صبح و شام آتش جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ النار یعرضون علیہا، صبح و شام جو ہے وہ ان کو آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آل فرعون کو صبح و شام آتش کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جی، یعنی یہ حیات برزخی کی علامت ہے، دلیل ہے کہ برزخی مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کا جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اس میں لوگ زندہ ہوں گے یا کیا صورتحال ہوگی؟ آپ کو پہلے بتایا کہ بہت بڑے بڑے مجرم بھی ان کو عذاب میں مبتلا رکھیں گے، زندہ ہوں گے۔ اس میں دیکھو صبح و شام آتش جہنم کا آتش نہیں، برزخی آتش میں ان کو پیش کیا جائے گا، اور قیامت کے دن تو اشد عذاب ان کے لیے ہوگا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مجرموں کے لیے بھی عذاب کے لیے برزخی زندگی ہے، اور بڑے بڑے خدا کے اولیاء کو، شہداء کے لیے برزخ کی زندگی ہے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق پا رہے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔